السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور سامعات، مشاہدین اور مشاہدات، آج میرے سامنے کئی ایک صورتیں ہیں، سورہ قاف، سورہ ذاریات اور سورہ طور، سورہ نجم اور سورہ قمر۔ ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت سے ایک یا دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہر صورت کا ایک خلاصہ یا اس کے اہم موضوعات آپ کے سامنے آ جائے، اور اپنے وقت کے اندر جتنی صورتیں ہو سکے اتنے میں تناول کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی صورت سورہ قاف۔ سورہ قاف حروف مقطع، سورہ قاف میں پہلا حرف قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا سورہ مقطعات سے ہوتی ہے وہ صورت مکی صورت میں شمار ہوتی ہے۔ اب آئیے، اس صورت کے اندر جو سورہ قاف بڑی ہی اہم صورت ہے، زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں اسی طریقے سے عیدین کے خطبات کے اندر سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ الجھن میں ڈالنے والی بات تھی، اس زمانے کے لوگوں کو وہ دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے کو بہترین انداز سے سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ آخرت کی یاد، آخرت کا مکمل تصور سامنے آ جاتا ہے سورہ قاف پڑھنے کے بعد۔ شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اس صورت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ آئیے ایک دو جھلکیاں اس کی لے لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس پیرائے میں یا کس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کا تصور ہمارے سامنے پیش کرنا چاہا ہے۔ قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قاف اور قرآن مجید کی قسم ہے، بلکہ وہ لوگ جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے بڑی تعجب میں پڑ گئے اور کہا کافروں نے، یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ ہم ہی میں سے اٹھ کر ہمیں ڈرائیں۔ یہ تعجب ایک تو رسول کے اوپر تعجب تھا کہ انہی میں سے کوئی رسول اٹھ کر انہیں ڈرائے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہو جاتا، کوئی ایک ایسا شخص آ جاتا جو دونوں قریوں میں سے بہت بڑا شخص شمار ہوتا۔ قریتین عظیم کہا ہے انہوں نے، یعنی طائف اور مکہ، ان دونوں میں سے ایک عظیم شخصیت کو اللہ تعالیٰ بھیجتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ آپ کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سامنے ساری انسانیت پر بڑی تھی، بلکہ سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ عظیم بنایا تھا، لیکن کفار مکہ کی نظر میں ایک یتیم بچہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان دونوں قریوں میں سے کوئی عظیم آدمی آ جاتا۔ تو آگے چلیے، اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ ایک تعجب اس بات پر یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب بات بتا رہی، وہ یہ کہ ہم مر جانے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں یہ لوگ بڑے شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مر جائیں، مٹی میں گل جائیں، سڑ جائیں اور بالکل ذرات میں مل جائے، مٹی بن جائے، پھر اٹھ کر کھڑے ہوں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک پھر ہمارا حساب و کتاب، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب
کس نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کیسے ہوگا، اس بارے میں کئی قسم کے شبہات میں پڑے ہوئے تھے. ان شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یعنی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 18 دیکھیے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا ہے اور اس کے دل میں گزرنے والے سارے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں. دل میں گزرنے والی ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں، اور بلکہ ہم اس کے اتنا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کے شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہے، اس کے باوجود وہ بہت ہی قریب ہے ہمارے سے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش عظیم، اس کے سامنے یہ ساری دنیا، زمین و آسمان، یہ ساری کائنات ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. رائی کا دانہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو قریب ہوگا کہ دور ہوگا؟ وہ تو بالکل قریب ہوگا. عرش عظیم کے سامنے یہ ساری کائنات ایک انسان کے ہاتھ میں رائی کے دانے کے مانند ہے، تو پھر اس کی مثال ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش عظیم کے سامنے یہ ساری کائنات بالکل قریب ہے، کوئی بعید نہیں ہے، جبکہ انسان کے اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں پر عرش عظیم پر مستوی ہے، بہت دور ہے. فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین، ہم جانتے ہیں، جاننے کے باوجود پھر بھی ہم دو فرشتوں کو مقرر کیے ہیں، پھر بھی ہم دونوں فرشتوں کو مقرر کیے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھ کر اعمال نامہ لکھتے رہتے ہیں. نیک کام کیا، دائیں طرف کا فرشتہ فوراً اس کو لے لیتا ہے. کوئی آدمی برا کام کیا، اس کو بائیں طرف کا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے. اس میں لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لکھ رہے ہیں. تو اب جدید الیکٹرانک نے ایسے عجیب و غریب آلات ہمارے سامنے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ کی ان بتائی ہوئی باتوں کو آج یقین کرنا پڑا. یقین کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ ایک چھوٹے قرص میں، ایک چھوٹی سی ٹکیاں میں، یعنی ہزاروں کتابیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں، ہزاروں واقعات کو ہم اس کے اندر بند کر سکتے ہیں. تو انسان کا ایک کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے یا وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے اعمال کو ایسے چھوڑ دے گا؟ اچھے برے کا حساب کتاب نہیں لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے برابر بھلائی کی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اس کے انجام کو دیکھ لے گا. جس نے برابر برائی کی وہ بھی اپنے انجام کو دیکھ لے گا. اس لیے کہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، دائیں اور بائیں قعید بیٹھے ہوئے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، 18 نمبر دیکھیے آیت. فرمایا کہ جو بھی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے مگر وہاں پر تیار شدہ فرشتہ اور اس کا مراقبہ کرنے والا فرشتہ بالکل بیٹھا ہوا ہے، فوراً اس کو لے لیتا ہے. جب موت آئے گی حق کے ساتھ، اور جس سے وہ غفلت میں پڑا ہوا رہے گا، لیکن اچانک آخرت کے تمام حالات اس کے اوپر کھل جائیں گے، تو اس کے بعد نفخ کا ذکر، اور اسی طریقے سے جب انسان کو موت کے بعد لایا جائے گا، ایک کھینچ کر لانے والا ہوگا، اس پر گواہی دینے والا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. جب ہر نفس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جائے گا، اس وقت یہ ایک اس کو کھینچ کر لانے والا ہوگا اور دوسرا اس کے پر گواہی دینے والا ہوگا. گواہی دینے والوں میں ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری چمڑیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں کل گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گی. پھر آگے چلیے، جنت و جہنم کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، کر کے بتایا کہ جہنم کے لیے ہم دنیا کے اندر بے شمار انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. ان تمام انسانوں کو ڈالنے کے باوجود بھی جہنم کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید. یعنی جہنم کے اندر ہم نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جتنے بھی جہنمی تیار ہو جائے، جہنم کے کندے بن جائے، جہنم تمام کو لینے کے لیے تیار ہے. اور جنت بالکل جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی. دیکھیں آگے چل کر آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن کو یاد کرو جب کہ ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر چکی ہے؟ تو کہے گی نہیں اور کچھ بھی ہے تو لے آؤ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ
یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم جب پکار اٹھے گی، چیخ اٹھے گی اور کہے گی کہ میری بھوک ختم نہیں ہوئی، آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ اپنا پیر مبارک کما یلیق جلالہ، اللہ تعالیٰ کا پیر کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جب پیر جہنم میں اللہ تعالیٰ رکھ دے گا تو چیخ اٹھے گی، پکار اٹھے گی، اب تو میرا پیٹ بھر گیا بھر گیا بھر گیا۔ تو یہ جہنم کے ہولناکیوں کو پیش کرنے کا یہ عجیب و غریب طریقہ ہے۔ پھر جنت کو دیکھیں، اللہ تبارک فرماتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، متقین کے بالکل قریب کر دی جائے گی، یعنی متقین کو زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنت میں جانے کے لیے، ان کے سامنے جنت پیش کی جائے گی۔ جی ہاں، اس طریقے سے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور جس نے شریعت کی حفاظت کی اور جو لوٹ کر اللہ کی طرف بار بار آتا رہا۔ وَمَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، جو غیب میں اللہ رحمان سے ڈر رہا تھا اور انابت اللہ اس کے اندر موجود تھا، اس کا دل بار بار اللہ کی طرف لپک کر آتا تھا، پھر کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، اس میں ہمیشگی کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی یہ جنت ہے، جب تم اس کے اندر جاؤ گے یوم الخلود، ہمیشگی کی جگہ ہوگی۔ تو بس اسی پر ہم سورہ قاف کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے سورہ ذاریات۔ سورہ ذاریات یہ بھی مکی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُسْقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، جو آخرت کا تم سے وعدہ جو کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں 4 قسمیں کھائی۔ پہلی قسم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ ہوائیں جو دھول اڑا کر لاتی ہیں، ہر چیز کو دھول بنا کر اڑا دیتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور ان بادلوں کی قسم جو ثقیل بن کر آتی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں۔ وَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور ان کشتیوں کی قسم جو بڑی آسانی کے ساتھ پانی پر تیرتی ہیں، بڑی ہونے کے باوجود، پہاڑوں کے مانند ہونے کے باوجود۔ وَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاملات کو تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، پورے حصر کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پوری تاکید کے ساتھ، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، دین سے مراد یوم الدین ہے، جزا و سزا کا دین ہے، وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اس طریقے سے سورہ ذاریات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں کچھ آداب مل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، چونکہ مکی صورتوں میں انبیاء کے قصے آتے ہیں، اور ہر اس قصے کے اندر ایک نصیحت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ان کے مہمانوں کے ساتھ کیا۔ مہمان نوازی یہ اسلام کا بہترین اصول ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایات میں سے بڑی ہدایت ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں، مہمان نوازی کریں۔ ذرا دیکھیں انبیاء علیہ السلام کس طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے ان مہمانوں کی بات نہیں آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جبکہ وہ اچانک داخل ہوئے اور کہا کہ سلامتی ہو۔
جواب میں کہا سلام قوم منکرون. ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے جواب میں سلام کہا. اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر بھی واقع رکھا. السلام علیکم اس کے جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام. اگر السلام علیکم پر اکتفا کیا تو 10 نہیں کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نہیں کیا, وبرکاتہ بھی اگر کہہ دیا کسی نے تو 30 نہیں کیا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, جواب دے کر کہا قوم منکرون, کچھ اجنبی لوگ نظر آ رہے ہیں, میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ میں جانتا ہوں اجنبی لوگ. تو یہاں دیکھیے اجنبی بھی اگر مہمان بن کر آ جائے تو اس کی عزت کتنی کی جا رہی. اگر کوئی جانا پہچانا آ جائے تو بدرجہ اولا اس کی عزت کرنی ہے, اس کی مہمان نوازی کرنی ہے. تو جیسے ہی مہمانوں کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین, فوراً اپنے گھر والوں کے پاس گئے, گھر والوں کو کہا کہ تم بچڑا تیار کریں. سبحان اللہ, بعجل سمین یعنی ابراہیم علیہ السلام. یہاں تو مرغ مسلم پر آدمی اش کرنے لگتا ہے. مرغ مسلم پورے کا پورا مرغ بھنا ہوا, اور عرب کے لوگ تو بھنا ہوا بکرا جانتے ہیں, اس کے لیے کتنی بڑی ہانڈی چڑھانی پڑے گی. یہاں تو ابراہیم علیہ السلام یہاں تو پورا بچڑا مسلم بچڑا پیش کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے. یہ عرب کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے, اور اسی مہمان نوازی کو اسلام نے باقی رکھا. بعجل سمین ایک موٹا بالکل فربا ایک بچڑے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور قریب کیا. فقربہ, اس سے پتہ چلا کہ میزبان جو ہوتا ہے وہ خود مہمانوں کی خدمت کرے, اور خود اپنے پاس رکھنے کے بجائے جو مہمان نوازی کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے مہمانوں کے قریب کریں. فقربہ الیہم قال الا تاکلون, وہ تو فرشتے تھے, جیسے انسان کھاتا ویسے کھانے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو کھانے کا محتاج نہیں بنایا, تو وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا تعجب ہوا, میں نے مہمان نوازی کے لیے اتنا سب کچھ کیا, یہ لوگ تو کھانے والے ہی نہیں ہیں. فأوجس منہم خیفہ, جب یہ عجیب واقعہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا ہو گیا, یہ کون ہے, کیسے ہیں؟ مہمان جو آتا ہے مہمان نوازی سے خوش ہونا چاہیے, اور جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو تناول کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ بڑا تعجب ہوا اور بڑھ کے خوف بھی ہونے لگا. قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم, تو یہ فرشتے تھے, کہا کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں, اور قوم لوط کے لیے یعنی عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں. تو اس کے بعد واقعہ چلتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری یہ تھی کہ ان کی بیوی سارہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, بلکہ ہاجر ان کے پاس اولاد نہیں. فاقبلت امرأتہ فی صرۃ فسکت وجہہ وقالت عجوز عقیم, میں تو بوڑھیا ہوں, بانجھ ہوں, مجھے کیسے اولاد ہوگی, اور اپنے چہرے پر خود تماچا مارا. قالوا کذالک ربک کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم, تو فرشتوں نے کہا کہ اسی طریقے سے ایسی ہی حالت میں بچہ ہوگا تمہارے رب نے کہا ہے, اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون, اصل بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے, تم کیسے آخری, تو خوشخبری آپ نے دے دی, اور کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں, اور وہ خبر تھی یعنی آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی خبر. بات آگے چلتی ہے, اور اس صورت کے آخر میں ایک اہم بات بتائی گئی ہے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد تخلیق کیا ہے؟ وہ رب کی عبادت, رب کی توحید الوہیت. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 50/6 اور 50/7 میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیوحدونی فی العبادہ, لیعبدون کا مطلب
میری عبادت کرے، مقصد پورا نہیں ہوا. میری عبادت کرنا، اگر میری عبادت کرے تو میری بھی کرے اور دوسروں کی بھی کرے، ایسی بات نہیں ہے یہاں. جس کی تشریح میں مفسرین لکھا ہے لیعبدون اے لیوحدونی فی العبادہ، صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں، توحید الوہیت کو قائم کریں. ہم ان سے رزق نہیں چاہتے ہیں اور نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کھلائے پلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے. اس طریقے سے یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ زاریات. اس کے بعد دیکھیے سورہ طور. سورہ طور یہ بھی بڑی مشہور سورت ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کا اور قرآن مجید کا، قرآن میں لکھے جانے کا، پھر اس کے بعد بیت معمور کا اللہ تبارک نے تذکرہ کیا. اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ ام ہشام کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سن کر میں نے اس سورت کو یاد کیا. ہمارا چولہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا قریب قریب ہوا کرتے تھے، بلکہ ایک ہی چولہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سورہ طور پڑھا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں اس سورت کو پڑھا ہے. مغرب کی نماز میں اس سورت کو پڑھا ہے، جیسا کہ زبیر بن مطعم اس کو روایت کرتے ہیں. دیکھیے اس سورت کی ابتدا ہو رہی وقت طور. طور سے مراد یہاں طور کوہ طور ہے، جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات سے نوازا تھا. وہ کتاب مستور، اور ایک ایسی کتاب کی قسم جو لکھی گئی ہے. قرآن اور تورات دونوں بھی یہاں پر مراد لیا گیا ہے. فی رقم منشور، اور پتلی سی چمڑی پر جس کو نشر کیا گیا ہے. والبیت المعمور، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے بیت معمور کی. بیت معمور بالکل کعبۃ اللہ کے مقابلے میں آسمانوں پر ایک گھر ہے جس کے اندر فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے حدیثوں کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ اگر نماز پڑھ لیں، وہ نکل جائیں تو قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی. اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی. وما یعلم جنود ربک الا ہو. یہ ایک مرتبہ اگر اس کے اندر نماز پڑھ لیں، قیامت تک پھر باری نہیں آئے گی. ہر دن فرشتے بدلتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. انتظار میں پھر دوبارہ اس میں داخل ہونے کے انتظار میں رہ جائیں گے. قیامت آ جائے گی مگر دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی تعداد. پھر آگے بڑھیے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت کے اندر جنتی جب جائیں گے تو جنتی اکیلے نہیں ہوں گے. اس سے پہلے ایک بات آ چکی ہے، الاخلاء یومئذ، یعنی رشتہ دار آپس میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت الا المتقین، کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے. مگر متقین جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ وہ جنت میں جانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے دوست ہی بن کر رہیں گے. جیسے میں نے کہا تھا کہ برائی کے اندر دوستی بڑی مضبوط ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور بھلائی کے اوپر دوستی بڑا اتنی مضبوط نظر نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس دوستی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ برکت رکھا ہے. اچھی باتوں پر دوستی، اچھے معاملات کے لیے دوستی جو کی جاتی ہے، یہ دوستی قیامت میں بھی باقی رہے گی، اگرچہ کہ اس کا نبھانا بہت مشکل ہے. برائی کرنے والا برائی میں دوست کسی کو بناتا ہے تو نبھاتا بھی ہو، لیکن اچھائی کے اندر نبھانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، آپس میں نیک لوگوں کو جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کے باوجود یہ دوستی نبھ جائے، باقی رہ جائے، تو قیامت کے دن وہ دوستی اور رشتہ داری بھی اسی طریقے سے، رشتہ دار بھی الگ الگ ہو جائیں گے جو جہنمی ہوں گے، لیکن جو جنتی ہوں گے ان کی رشتہ داری باقی رہے گی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کی ذریت ان کی اتباع کرے گی. ایمان کے اندر ان کی ذریت نے دنیا کے اندر ایمان کے اندر انہوں نے اتباع کی تو اللہ تبارک کیا کرے گا؟ کل قیامت الحقنا بہم ذریتہم، تو ان کی ذریت کو ان کے ساتھ کل قیامت کے دن ملائے گا. باپ تمنا کرے گا کہ اس کے اولاد وہاں پر ہے جنت کے اندر، ساتھ جنت کے اندر
اس کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر داخل ہو تو اس کی وہ خواہش ہوگی، ما تشتہی الانفس، اللہ تعالیٰ انسان کی خواہش کو پورا کرے گا. تو اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کی اولاد ایمان والی ہے، اس کی اولاد نیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر اس اولاد کو ملائے گا، ملاقات کرائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ایک ساتھ ملائیں. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور عمل انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بہترین اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، ذرا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو کچھ وہ کماتا ہے اس کے بدلے میں وہ رہن رکھا جائے گا. مطلب یہ کہ یعنی جو کچھ اس نے بھلائیاں کی اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ وہ برائی کرتا ہے اس کے بدلے میں کل پکڑا جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. وہاں پر ہم یعنی میوے ہم عطا کریں گے، اور جو گوشت کھانا چاہیں گے وہ گوشت ہم ہی دیں گے. یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، اور وہاں پر پیالے یعنی شراب کے پیالے، وہ شراب جو جنت کا شراب ہوگا، پیالے دیے جائیں گے اور اس کے اوپر مزے کریں گے. اس طریقے سے ساری نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے. اور اس طریقے سے سورہ طور جب ہم ختم کرتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن آئیے ذرا سا سورہ نجم ہم دیکھیں. سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ہے. کیونکہ معراج اور اسراء اور معراج دو چیزیں کی، کیا اسراء اور معراج دو چیزیں کرائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اسراء کہتے ہیں رات و رات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا ہے. کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اللہ تبارک تعالیٰ اسراء کہا ہے. خیر میں آج اسی پر میں ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ کل جگنے کی رات ہے. تو سورہ نجم اور سورہ قمر کے ساتھ بقیہ اور بھی صورتیں ہیں کل پیش کی جائیں گی. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے اندر جو اچھی باتیں جو آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ برکت عنایت فرمائے، اور ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ اپنے میزان حسنات میں ہمیں جگہ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.